ایک ایسا قانون میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے. کسی مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر کب حلال ہوتا ہے؟ 3 چیزیں ہیں: قصاص، زنا یا ارتداد. قصاص یعنی کسی نے کسی کا خون کیا، اس کے بدلے میں خون کا، کسی مسلمان کا کسی نے خون کیا، بدلے میں اس کے خون کی قصاص کے طور پر شریعت نے اجازت دی ہے. کسی نے زنا کیا تو سنسار کرنے کی اس کو شریعت نے جو ہے اس کا حکم دیا ہے. اور کوئی مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، تو اس کے خون کی اجازت اسلام نے دی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کہیں بھی اسلام نے کسی مسلمان کے خون کی اجازت کسی مسلمان کو نہیں دی. یہ 3 وجہوں کی وجہ سے مسلم کا خون مسلم پر حلال ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ حصہ دنیا میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن امام حسین خون سے بچنا چاہتے تھے، خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے. تو آپ نے اپنی کنڈیشن بھی عمرو ابن سعد کے سامنے رکھی کہ یا تو مجھے مدینے واپس جانے دو یا مجھے یزید کے پاس لے کر کے جاؤ، میں براہ راست اس سے گفتگو کروں گا. اس طریقے سے امام حسین نے اس کے سامنے کنڈیشن رکھی. عمرو ابن سعد نے یہ کنڈیشن ایکسپٹ بھی کر لی کہ چلو ٹھیک ہے، اس سے خون خرابہ نہیں ہوگا. لیکن ابن زیاد بدنہاد نے اس کنڈیشن کو قبول نہیں کیا اور اس نے کہا یا تو بیعت قبول کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خون مسلم کا احترام بھی امام حسین کی نگاہوں میں تھا. آپ بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار تھے. اتمام حجت کرنا چاہتے تھے، بات سمجھانا چاہتے تھے، اس کو اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے. یہ ساری باتیں تھیں. یزید کی بیعت کرنا مقصود نہیں تھا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن جب وہ اس کے در پہ ہی تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت قبول کر لیں، تو امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو میرے نانا کی امت جو ہے اس کے سینے سے اسلام کی عظمت نکل جائے گی اور ان کے سامنے وہ اسلام پہنچے گا جو نام نہاد یزید اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور میں نے ہاتھ دے دیا تو گویا مہر تصدیق میں نے کر دی. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نانا کی امت جو ہے اس کا ایمان خراب ہو جائے، اس کا اسلام خراب ہو جائے. اور جہاں تک خود کی بات تھی، غور کیجئے گا، جہاں تک خود کی بات تھی تو حضور نے جسے جنتی ڈکلیئر کر دیا صحابہ اسے جنتی مانتے ہیں. تو امام حسین کو تو حضور نے جنتی ڈکلیئر ہی نہیں کیا، نوجوانان نے جنت کا سردار ڈکلیئر کر دیا تھا. تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نوجوانان نے جنت کے سردار ہیں ہی، اب ان کو کیا ٹینشن تھا، ان کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب ملے گا کہ سرکار کو ولادت سے اپنی امت کی فکر تھی. اب امت کی فکر حسین کو ستا رہی ہے، امت کا درد امام حسین کو ستا رہا ہے کہ آج اگر میں نے جان دے دی تو قیامت تک میرے نانا کی امت کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اس لیے یہ تو گوارا ہے کہ حسین کا پورا قبیلہ لٹ جائے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ نانا کی امت کا ایمان خراب ہو جائے. تو یہ بات یاد رکھیں، امام حسین نے جو قربانی دی ہے یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے دی ہے. امام حسین نے جو قربانی دی ہے یہ ہمارے سینے میں اسلام صحیح طور پر محفوظ رہے اس کے لیے دی ہے. آپ مجھے بتاؤ، دنیا کے کسی انسان سے آج کے دور میں بات منوانی ہو تو بچے کو کڈنیپ کر کے کوئی لے جائے اور اس سے کہے کہ اتنے لاکھ روپے فروختی تو تمہارا بچہ تمہیں مل جائے گا، آدمی کہیں سے بھی انتظام کرتا ہے اور دے دیتا ہے کہ میرے بچے سے بڑھ کر کے کیا ہے. لیکن کربلا میں تو معاملہ جدا تھا. حضرت علی اکبر کو شہید کر کے کہا جاتا ہے اب تو یزید کی بیعت قبول کر لو، لیکن اے امام آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے بیٹے کو قربان کر دیا، نبی کا دین قربان ہونے نہیں دیا.
امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک نانا کا دین صحیح شکل کے اندر، صحیح حالت کے اندر، اس طریقے سے جیسا حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے دین کے اندر کوئی کمی ہونے نہیں دی، ایسے ہی یزید کے معاملے کے اندر امام حسین سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے، اور امام حسین نے بھی دین کو گرد آلود ہونے سے بچا لیا، اور وہ اصلی دین جو مدینے سے چلا تھا، کربلا سے امام حسین نے اسے دوبارہ زندہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں امام حسین آخری رات کو دیا بجھا دیتے تھے، بار بار دیا بجھا دیتے تھے، اور اپنے ماننے والوں سے کہتے تھے چلے جاؤ، ان کی دشمنی مجھ سے ہے۔ خود حضرت شہر بانو سے جو امام حسین کی اہلیہ تھی، بہت بڑے گھرانے کی تھی، بہت ناز و نعم میں پلی ہوئی تھی، کوئی کمی نہیں تھی اپنے ماں باپ کے یہاں، لیکن جب امام حسین کے عقد میں آئی اور کربلا کا جب معاملہ آیا تو امام حسین نے فرمایا کہ شہر بانو تم نازوں میں پلی ہو، 3 دن سے بھوکی پیاسی بھی ہو، اور تم جانتی ہو کہ میرے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے، میں رات کی تاریکی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، میں دیا بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں پتہ بھی نہیں چلے گا، نکل جاؤ تم لوگ، میں کل نپٹ لوں گا ان سے۔ تو ناز و نعم میں پلی ہوئی حضرت شہر بانو کہتی ہے جیوں گی تو آپ کے قدموں میں اور مروں گی تو آپ کے قدموں میں۔ ذہن ملا وہ عورتیں جو غریبی میں شوہر کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہیں، انہیں حضرت شہر بانو کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کی روشنی میں امام حسین کی حیات طیبہ کو سمجھو جس آیت کی میں نے تلاوت کی، کہ رب آزما رہا ہے، اور جتنا درجہ بڑا ہوگا امتحان اتنا بڑا ہوگا، اسے ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ دین کے راستے میں میں ستایا گیا ہوں، فالامثل والامثل، اور اس کے بعد جو بھی اس طرح سے آئیں گے ستائے جائیں گے۔ جو جتنا بڑا ہوگا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا، اور امتحان اس لیے نہیں ہوتا کہ پروردگار اسے جانچے اور جانے، نہیں، پروردگار کو جانتا ہے، دنیا کے سامنے اس کی ذات کو اجاگر کیا جائے کہ ذرا دیکھو یہ میرا بندہ جس کو میں نے دیا تھا نا، اس کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین کو بہت بڑا درجہ دیا گیا تھا، اب اس درجے کے قابل وہ تھے یا نہیں تھے، کربلا میں امتحان میں گرفتار کیا گیا تو دنیا نے دیکھ لیا حسین سے بڑا کوئی ایسا تھا ہی نہیں جسے یہ درجہ دیا جائے، اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضور تک کسی نبی کی اولاد نے ایسی قربانی پیش نہیں کی جیسی قربانی امام حسین نے پیش فرمائی، جیسی قربانی امام حسین نے پیش فرمائی۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، آگے قرآن کہتا ہے ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب بہت جلدی پکڑنے والا ہے۔ تو جب حق کے مقابلے کے اندر باطل آتا ہے تو باطل کو اپنی فوج پر ناز ہوتا ہے، باطل کو اپنی طاقت پر ناز ہوتا ہے، باطل کو اپنے سرمایہ پر ناز ہوتا ہے، باطل کو اپنی قوت پر ناز ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات آج کی گفتگو میں خاص طور پر ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ظالم کے ساتھ خدا نہیں ہوتا، مظلوم کے ساتھ خدا اور اس کے رسول ہوتا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ اور ظالم کی پکڑ پروردگار جلدی فرماتا ہے، کبھی کبھی دیری بھی کر دیتا ہے تاکہ بہت سخت پکڑ ہو، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے ان ربک سریع العقاب، اور تاریخ گواہ ہے کہ یزیدیوں کی پکڑ میں کوئی دیر نہیں ہوئی، بہت جلدی یزیدیوں کی پکڑ ہوئی، اور ایسی پکڑ ہوئی کہ دنیا اس پکڑ کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان نبوت سے دشمنی سے بچائے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے میرے پروردگار نے پکڑ فرمائی۔ تو کبھی بھی کوئی طاقتور، کبھی بھی کوئی قوت والا، کبھی بھی کوئی صاحب اقتدار، کبھی بھی کوئی بڑا کسی کمزور کے اوپر زیادتی اگر کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، ستاتا ہو، تو اسے ڈرنا چاہیے
کہ مولا کی پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے، اور جب پروردگار پکڑتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی. اسی لیے قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. ہم ایسے ہی بستی والوں کو پکڑتے ہیں جب بستی والوں کے اندر ظلم کرنے والے ہوں. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ بے شک اس کی پکڑ سب سے سخت ترین پکڑ ہوا کرتی ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اپنے لخت جگر کو قربان کیا. خاندان نبوت کے 10 افراد شہید ہوئے، اور اسی طریقے سے معاونین اور محبین بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر اور ان کی حقانیت پر، ان کی سچائی پر انہوں نے بھی اپنی جان قربان کر دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلے کے لیے آتے ہیں تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے. لیکن ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں، میں نے کل رات قرآن شریف کی آیت کی تلاوت میں کر رہا تھا. اتفاق سے بڑا لمبا سفر تھا، 12 گھنٹے کا سفر تھا افریقہ سے ممبئی کا. صبح 9:30 بجے بمبئی پہنچا ہوں. خاص اس پروگرام کے لیے میں کہیں بھی ہوتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ دودھ بازار کے اس پروگرام میں پہنچ جاؤں. تو صبح 9:30 بجے میں پہنچا ہوں 12 گھنٹے کا سفر کر کے. تو قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، اسی میں ایک آیت جو ہے کہ بندہ طاقتور کیسے ہوتا ہے. اور آج کا دن یوم عاشورہ ہے، اور آج کے دن آپ اس کی کثرت کریں، بلکہ آج کے بعد سے ہمیشہ کثرت کریں. بندہ طاقتور کیسے بنتا ہے، کیسے قوت والا بنتا ہے. تو قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم. اے میری قوم، استغفار کی کثرت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اللہ مسلح دھار بارش بھی نازل فرمائے گا اور تمہاری طاقت پر مزید طاقت تمہیں عطا فرمائے گا. اور جب اس سے میں نے دیکھا، میرے ذہن میں یہ چیز یاد آ گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں 22,000 کے سامنے طاقت آئی کہاں سے تھی؟ آدمی تو دیکھ کر ہی سرنڈر ہو جاتا ہے، لیکن طاقت آئی کہاں سے تھی؟ تو جواب ملے گا، ارے طاقت کا سرچشمہ کوئی ادویات نہیں ہے، قرآن ہے. تم قرآن پڑھو، تمہیں طاقت کا سرمایہ نصیب ہو جائے گا. وہ طاقت اسی لیے امام حسین نے ایک رات کی مہلت بھی مانگی تھی. تو کس لیے؟ امام حسین نے کہا تھا کل دیکھا جائے گا، جو کچھ صبح ہونا ہے مجھے ایک رات کی مہلت دو تاکہ آج کی رات جی بھر کر میں قرآن کی تلاوت کر لوں، میں قرآن کی تلاوت کر لوں. افسوس اس قوم پر کہ جس نے قرآن پڑھنا بھی نہیں سیکھا اور قرآن کو طاق کی زینت پر رکھ دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد معاذ اللہ جب آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ اٹھایا گیا تو جانتے ہیں آپ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. قرآن کی تلاوت. یہ جو آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، اس ڈرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کی تلاوت چھوڑ دی. یہ کتاب ایسی ہے، اسے جتنا پڑھو گے اللہ اتنی طاقت عطا فرمائے گا، اتنی قوت عطا فرمائے گا. تو آج کا دن چونکہ امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا بھی دن ہے، اور امام سے پہلے بھی بہت سارے واقعات آج کے دن رونما ہوئے، اور خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کے روزے کی اہمیت بھی بیان فرمائی اور بہت فضیلت بیان فرمائی. اور آپ آج کے دن جو دعا پڑھتے ہیں اس میں پہلی ہی دعا آپ یہ پڑھتے ہیں یا قابل توبت یوم عاشورہ، یعنی اے عاشورہ کے دن حضرت آدم کی توبہ قبول کرنے والے. کبھی سمجھ کر بھی پڑھو کہ آج کا دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا دن ہے، جہاں امام حسین نے شہید ہو کر کے اصلی دین ہم تک پہنچایا اور یزیدی کردار سے ہمیں بچایا ہے. آج کے دن ہمیں چاہیے کہ اس کردار سے جو ہمارا آج سے پہلے کا رہا، توبہ استغفار کر کے اس کردار سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں کہ آج کے دن اللہ عز و جل توبہ کو قبول فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے. بس اب آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے ماشاءاللہ نیاز تقسیم ہو رہی ہے، محفل سجائی جا رہی ہے، کھچڑوں کی، شربت کی، یہ سب چیزیں امام حسین کے نام پر لوگ کرتے ہیں. کرو، ناجائز نہیں ہے.
لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی یہ ذہن میں آیا کہ کوئی ایسا خراج عقیدت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کریں جس سے امام حسین راضی ہو جائیں؟ یہ خیال کبھی پیدا ہوا؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں. آج کے دن ہر مسلمان یہ عہد کرے اور کوشش کرے. امام آپ نے سجدے میں جان دے کر کے سجدے کی عظمت بیان کر دی. ہم انشاءاللہ العظیم عہد کرتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز آج کے بعد کبھی قضا نہیں کریں گے. اگر یہ آپ نے آج ارادہ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں امام حسین کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج عقیدت یہ ہے، راضی ہو جائیں گے کہ میں نے اسی لیے تو جان دی تھی کہ تم نمازی بن جاؤ. اگر کوئی قرآن کی تلاوت کا عہد کر لے تو امام حسین راضی ہو جائیں گے اور کہیں گے میں نے اسی لیے تو جان دی تھی. اگر کوئی چہرے پہ داڑھی سجانے کی نیت کر لے تو امام حسین راضی ہو جائیں گے. اور یہاں ایک چیز بتا دوں، مولانا عبد القادر کھتری صاحب علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں اگر داڑھی کسی نے منڈائی ہے تو وہ یزید نے منڈائی ہے. کوئی کلمہ بھی پڑھتا ہو داڑھی منڈاتا ہو، پہلا داڑھی منڈانے والا کلمہ پڑھنے والا یزید تھا. اسی طریقے سے آج کے دن اگر کوئی داڑھی کا عہد کر لے، آج کے دن اگر کوئی تلاوت قرآن کا عہد کر لے، اور سب سے بڑی چیز اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن اگر کوئی یہ عہد کر لے کہ ہم کسی قسم کی پکچریں چاہے وہ گندی ہو چاہے وہ گندی نہ ہو، ہم سینما سے بچیں گے، سیریل سے بچیں گے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں برائیوں کی طرف لے جاتی ہیں، بد کرداری کی طرف لے جاتی ہیں. یوم عاشورہ کو امام حسین کی محبت میں ہم یہ چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ادھر تم یہ چیز چھوڑو اور سیدھے راستے پر چلو امام حسین کی محبت کے اندر، تو کربلا کے تاجدار کی طرف سے بھی تمہیں ندا آئے گی، اے میرے غلام میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک کہ تجھے اپنے ساتھ لے کر کے نہ جاؤں. یہ تو شربت ہمیں اچھا لگتا ہے، چلو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پلاتے، اچھی چیز ہے، منع نہیں ہے، کھچڑا کھاؤ کھلاؤ، کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے، فاتحہ دے کر کرتے ہیں سب اچھا ہے، لیکن یہ کرو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی ساتھ میں کرو. یہ اگر کرو گے تو امام حسین کی پسند پر آپ نے عمل کیا، امام حسین راضی ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و طفیل ہم سب کو پیغام کربلا پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو مجھ کو سب کو حضور کی امت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور کی امت کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور پروردگار تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کے درجات خوب سے خوب بلند فرمائے، اور قیامت کے دن ان کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ نصیب فرمائے.